بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا ایک نام 21 بار پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح جب آپ اٹھیں گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، خوشیوں والی اور اتفاق والی اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ رات کو جب بھی سونے لگے تو سونے سے پہلے آپ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک آپ نے کرنا ہے، آپ کے دل میں جو بھی دلی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر چاہا آپ کی دل کی حاجت جائز ہو تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ دینے والی ذات ایک ہے، وہ میرا اور آپ کا سب کا اللہ کریم ہی ہے، اور جو جب بھی دیتا ہے اور جس کو بھی دیتا ہے خوب سے خوب تر ہی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کے اس بابرکت دن میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا اور اس کے بعد فوراً آپ سو گئے تو انشاءاللہ تعالی العزیز صبح جب آپ اٹھیں گے تو پورا دن آپ کی غیب سے مدد رہے گی، آپ کو بے شمار دولت ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہمارے لیے ذریعہ بنا دے اور جسے چاہے ہماری غیبی مدد کر دے، اور جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے تھوڑا دے، اور اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ پاک بے حد رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ تو یہ جو قیمتی عمل آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی، تو اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اچھی طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی بھی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ بھی دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے تمام تر پریشانیاں اور تمام تر مسئلے مسائل دور کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور خود کا گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کی شدید کمی ہے، اور پھر پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ اپنا گھر خرید نہیں پا رہے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ پھر بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا گھر میں نوجوان بیٹیاں بیٹے ہیں لیکن آپ کے پاس ان کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے ذریعے بنا دے گا کہ ایسے ایسے راستے نکال لے گا، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ یہ رزق دینے والی ذات وہی ہے اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہی کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بس انسان کی جو ذمہ داری ہے اور وہ ہے لگاتار کوشش کرنا۔ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثر جلدی بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ قرضہ ادا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہیں کہ گھر چلانا ہے تو پھر اس قرضے کو کیسے ادا کریں، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ آپ کے لیے اہم ترین چیز بھی ہے لیکن وہ چیز آپ کی پہنچ سے بھی باہر ہے اور آپ اسے خرید نہیں سکتے تو انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ آپ نے اختیار کون کون سے طریقے کرنے ہیں وہ بھی ذرا جان لیں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ بے شک اس وظیفے کو عشاء سے لے کر تہجد کے وقت تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
یعنی کہ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو تہجد سے پہلے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت اگر اس وظیفے کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس وظیفے کے دوران وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس وقت کے دوران جب چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اختیار صرف یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے کامل و یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو کام توجہ اور کامل اور یقین کے ساتھ کیا جائے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یقین اور توجہ کے ساتھ کریں گے تو آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بچے، بوڑھے، جوان سب یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی جگہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وظیفے کا لازمی حصہ ہے۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ پہلے اچھے طریقے سے جان لیں۔ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاقو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو، کیونکہ رزق دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے اور وہی اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا اصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں مبارک رزاقو متعدد مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے خود کو خیر الرازقین کہا ہے، یعنی کہ بہتر رزق عطا کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ بندہ صبح کرتا ہے مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے رب العزت اس خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ بخیل کو بربادی دے۔ حدیث بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ سید بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبہ بلند ہوتے ہیں۔ مسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخیل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ فتح ربہ وانی مکتوبا فانتصر، اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے رزق کے لیے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تنگی ہے، بچوں میں نافرمانی ہے، بیوی میں نافرمانی ہے، یا پھر شوہر کا کوئی مسئلہ ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو کچھ ہی عرصے میں گھر کے اندر امن و سکون آ جائے گا اور میرا رب آپ پر پیسوں کی ایسی فراہمی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقت والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آنے اس قرآن پاک کو پڑھ لو اور اس کو سینے سے لگا لو، اللہ پاک آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اللہ پاک اس وظیفے میں کی گئی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملوں گی ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر میرا وظیفہ پسند آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔